اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں اقامت صلاۃ ہی آیا ہے۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی جو احکام اللہ نے ہمارے لیے فرض کیے ہیں اس سے متعلق ہمارا کوئی معاشرتی اجتماعی عمل و نظم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ہمارا اللہ سے تعلق ہی مضبوط ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کی مدد ہی ہم تک پہنچتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح دور پھینک دیے جائیں گے جیسے پھینک دیا جاتا ہے، جیسے تیر پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ کبھی دین میں نہیں واپس آ سکتے یہاں تک کہ تیر اپنی جگہ خود واپس آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی یہ تربیت مسجد سے شروع ہوئی ہے۔ اب میں آج کے خاص مہمان مقرر مفتی زکریا حسن قاسمی صاحب، جن کا موضوع دور نبی میں مسجد کا کردار اور ہمارا اخلاق۔ آپ نبی کریم پرانی دہلی میں رہتے ہیں۔ آپ آزاد مارکیٹ میں ایک مشہور تجوید القرآن مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی وہاں کی مسجد میں جمعہ کے روز خطبے کے فرائض انجام بھی ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم کے اندر آپ دینیات سینٹر کے نام سے ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں جن میں لڑکیوں کو عالمہ تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب میں مفتی زکریا حسن قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ منہ دیکھ لیا آئینہ میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سامعین گرامی، آج جس موضوع کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہے، دراصل وہ موضوع ایک نہیں دو ہے۔ ایک تو ہے ہمارا اخلاق اور دوسرا مسجد کا کردار، یا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسجد کا کردار کیا تھا۔ آئیں پہلے ہم اخلاقیات سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو 63 سالہ زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو نبوت سے پہلے کا ہے اور دوسرا وہ حصہ جو نبوت کے بعد کا ہے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی یہ 40 سال پر محیط ہے اور نبوت کے بعد کی زندگی یہ 23 سالوں پہ۔ اب آپ ادھر ادھر نہ کریں، بیٹھ جائیں آرام سے، جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ 23 سال یہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے۔ آپ کو نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں عبادات ملیں گی اور فرائض ہیں اور ہر طرح کے احکامات ہیں اور ساتھ میں اخلاق بھی ہے، بلکہ اخلاق کے اوپر مکمل زور ہے۔ لیکن آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے نبوت سے پہلے کی، جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہاں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، دوسری کوئی عبادات نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز ہے تو صرف اخلاق ہے، جس اخلاق نے
نبی بنائے جانے سے پہلے دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کو امین کہے، امین کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اس معاشرے میں 40 سال کے بعد جب آپ نے ایک بات کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو نہ ماننے کے بعد بھی معاشرہ، سماج، لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ شخص جو آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی کسی کو دغا نہیں دی، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آیا، آج اگر وہ ایک بات کہہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی صداقت ضرور ہے۔ یہ سوچنے پہ وہ مجبور ہو گئے اسی وقت۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا۔ پھر جب آپ نبی بنے اور آپ نے پیغام دیا تو کیا کہا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں اس دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاق و کردار کو پھیلانے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اور ایک موقع پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں، کردار ہیں، اقوال ہیں، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اخلاق سے خالی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کہہ دیتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ اسلام۔ لوگوں سے بھلی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، اچھا پیغام پہنچاؤ، یعنی اچھے طریقے سے اس سے ملو، یہ اسلام ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں اسلام ہوگا وہیں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہیں اسلام ہوگا۔ کہنے کے لیے تو دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی۔ اور ظاہری طور پہ ہم کہہ دیا کرتے کہ جو ہمارے عمل کے اندر آ جاتی ہیں، عمل سے ظاہر ہوں، جیسے نماز، روزہ، اس سے ہم اسلام کہہ دیتے ہیں، اور جو عمل سے ظاہر نہ ہو، جس کا تعلق عقائد سے ہو، ماننے سے اللہ ایک ہے، جہنم ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ صحابی نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا الصبر والسماحہ، کسی کی تکلیف پہ صبر کر لینا یہ ایمان ہے۔ یہ سب اخلاق کی تعلیم ہے، یہ سب اخلاق کی تعلیم ہے۔ کسی کی تکلیف پہ صبر کر لینا یہ ایمان ہے، اور اس سے بڑھ کر نہ صرف صبر کرنا بلکہ سامنے والے کو معاف کر دینا، والسماحہ، یہ اس ایمان۔ پھر صحابی نے پوچھا ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ چونکہ ہر چیز کے اندر ایک کوالٹی اعلیٰ ہوتی ہے، ایک درمیانی ہوتی ہے، ایک ادنا۔ صحابی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مومن، دوسرے، ایک حدیث میں دوسرے لوگوں کا بھی ذکر ہے،
محفوظ رہیں، وہ یہ اعلیٰ درجے کا اسلام ہے، یہ اعلیٰ درجے کا اسلام ہے جس کی زبان، چونکہ بد اخلاقی کے جو ذرائع ہیں، بد اخلاقی کے جو ذرائع ہیں ان میں سے بڑا ذریعہ زبان ہے یا ہاتھ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو اذیت دیتے ہیں، تو وہ اذیت یا تکلیف یا بد اخلاقی یا بدگوئی، بد کلامی، یہ سب زبان سے ظاہر ہوتا ہے یا ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہا جس نے اس پہ کنٹرول کر لیا، دوسرے لوگ اس سے محفوظ ہو گئے، وہ اعلیٰ درجے کا مسلم ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا ایُّ الایمان افضل، کہ اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق۔ جس کے اخلاق جتنے اعلیٰ درجے کے ہوں گے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت لی کہ جو شخص اپنے اخلاق کو بنا لے گا، سنوار لے گا، میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ۔ جو شخص اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو، اپنے ملنے جلنے کو ایسا بنا لے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ نے پتھریں کھائیں لیکن گالیاں نہیں دی، کانٹے بچھانے والوں کی راہوں نے آپ نے پھول بچھائے ہیں، آپ نے گالی دینے والوں کو سینے سے لگایا ہے، بدلے میں کبھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے۔ مومن کا کردار، مسلم کا کردار جس دن ایسا ہو جائے گا، ہم اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی لیتے ہیں۔ اخلاق کیا ہے، اس کو ہم ذرا تاریخ کے آئینے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نام سنا ہوگا، عربی النسل، ریاضی داں، ماہر فلکیات اور جغرافیہ نگار ہے۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا حساب لگایا ہے اخلاق کا اور انسانیت کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی صرف انسان ہے لیکن اس کے اندر اخلاق ہے، تو اس کو ہم نمبر دیں گے ایک نمبر، لیکن وہ اخلاق کے ساتھ وہ حسن و جمال والا بھی ہے، خوبصورت ہے، 1 0 لگا دو، بن گئے 10۔ کہا حسن و جمال کے ساتھ مال و دولت بھی ہے، 1 اور 0 لگ جائے گا، بن گیا 100۔ اس کے ساتھ وہ اعلیٰ حسب اور نسب والا بھی ہے، خاندانی شرافت بھی اسے حاصل ہے، 1 اور 0 لگا دو، بن گئے 1000۔ پھر اس نے کہا کہ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں، یعنی وہ انسان بھی ہے، مال والا بھی ہے، حسب والا بھی ہے، دولت والا بھی ہے، حسن و جمال والا بھی ہے، سب چیز ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، اور اخلاق کے 1 نمبر تم کھینچ لو ان تمام اعداد سے تو باقی رہ جائے گا 0۔ تو جس شخص کے اندر، چاہے وہ کسی معاشرے کا ہو، کسی سماج کا ہو، کسی طبقے کا ہو، اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، یعنی میرا امتی، میرا تابع فرمان بد اخلاق ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کہا مومن سخت مزاج اکھڑ نہیں ہوتا بلکہ وہ بااخلاق ہوتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے، غور اس بات پہ کرنی ہے
کہ ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا کیسے ہوگا، یہ اخلاق پیدا کیسے ہوگا، وہ کون سا مقام، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر رہ کر ہم اپنے اخلاق کو درست کر سکتے ہیں، اخلاق کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے مسجد سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی سماج کے اندر مسجد کو وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو انسانی جسم کے اندر دل کو حاصل ہے، کہ جب تک اس کی دھڑکنیں جاری رہتی ہیں انسان زندہ رہتا ہے، جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے انسان مردہ کہلاتا ہے۔ جب تک ہمارا رشتہ مسجد سے مضبوط رہے گا، ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ زندہ رہے گا، اور جس دن ہمارا رشتہ اس سے کمزور پڑ جائے تو ہم یوں سمجھ لیں مردے ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر ہے من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کے اندر اپنے دل کو لگا کر رکھتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہم غور کریں کہ دور نبوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مسجد کا کردار کیا تھا؟ جو صحابہ کرام یا دیگر لوگ اخلاقیات یا پوری تعلیمات حاصل کرتے تھے دین کے تعلق سے، وہ کہاں سے اور کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد صرف عبادت خانہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈال دی۔ آپ نے پہلے مسجد کی فکر کی، اور اسی مسجد کے اندر درسگاہ بھی تھی، یعنی اسی مسجد سے صحابہ کو تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ مسجد پورے معاشرے کے اندر درس و تدریس کا کام انجام دے رہا تھا، یعنی مسجد نبوی کے بغل میں صفہ کی شکل میں ایک جگہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ صحابہ جو دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ رہا کرتے تھے اور دین حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد کا کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفارت کا کام یہ مسجد سے لیا جاتا تھا۔ سفارت خانہ کوئی الگ سے نہیں بنا ہوا تھا، یا یوں سمجھ لے کوئی الگ سے پارلیمنٹ ہاؤس بھی نہیں تھا۔ جتنے فلاح و بہبود کے لیے، اپنی قوم کے، سماج کے، معاشرے کے لیے جو بھی باتیں کی جاتی تھی وہ مسجد کے اندر کی جاتی تھی۔ یہ فوجی چھاونی کا بھی کام مسجد سے لیا جاتا تھا۔ بیت المال کے طور پہ بھی مسجد کو ہی استعمال کیا جاتا تھا، اس کے لیے الگ سے کوئی جگہ نہیں بنائی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں تک کہ قید خانے کا بھی الگ سے نظم نہیں تھا، جو قیدی پکڑ کر لائے جاتے اس کو مسجد کے اندر مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ یہ سارے امور مسجد سے انجام پاتے تھے۔ جتنے فیصلے ہوتے تھے، جتنے قضا فیصلے جتنے ہوتے تھے، یہ سب مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ اور تو اور شادی بیاہ کے لیے بھی جو ہم شادی ہال بک کرتے، اس کا کام بھی مسجد سے لیا جاتا تھا کہ مسجد کے اندر آئے، سادگی سے نکاح ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم اس پاک ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں جائیں گے تو وہاں گندگی ہی پھیلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجد، یعنی اللہ رب العزت کو زمین میں سب سے زیادہ پسند مسجد کا حصہ ہے، مسجد ہے۔ تو ہم محبوب جگہ کو چھوڑ کر جب بازاروں میں جائیں گے، جس کے متعلق فرمایا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقہ، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے، مارکیٹ ہے۔
ہم وہاں جاتے شادی ہال بک کرتے. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم مبغوض جگہ پہ چلے گئے تو وہاں کام بھی لعنتی ہی ہوں گے. اللہ کے رسول کے زمانے میں سادگی سے نکاح کو مسجد کے اندر انجام دے دیا جاتا تھا، اور یہی سنت ہے کہ نکاح مسجد کے اندر انجام دیا جائے. لیکن جب ہم نے ہمارا رشتہ مسجد سے کمزور ہوتا چلا گیا ہے، اس طریقے سے کیسے کمزور ہوا؟ انہی طریقوں سے کمزور ہوتا چلا گیا کہ ہم نے مسجد کو صرف عبادت خانہ سمجھ لیا. آج بھی ہم اس نظام کو یہاں قائم کر سکتے ہیں، اس نظام کو بحال کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ ہم سزا نافذ کر سکیں، لیکن یہ تو ہمیں قدرت حاصل ہے کہ جو آپسی اختلافات ہوتا ہے اس کو مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر دین اور شریعت کے مطابق حل کر لیں. اس میں تو کوئی روک نہیں ہے. آپ سزا نہیں دے سکتے، آپ اس کے لیے الگ سے کوئی لا اور قانون نہیں بنا سکتے، بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے پاس خود اسلامی قوانین موجود ہیں، آپ اس کے مطابق اپنا شادی بیاہ تو کر سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے تو کر سکتے ہیں. ایک ایسی کمیٹی تو تشکیل دے سکتے ہیں کہ اگر آپس میں کوئی بات ہو جائے، کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، کسی کا خلفشار اور جھگڑا ہو جائے تو مل بانٹ کر آپس میں اس مسئلے کو ہم حل کر لیں. یہ صورتیں تو ہم بنا سکتے ہیں. ہم اپنے یہاں مساجد میں تعلیم کا مضبوط نظام تو بنا سکتے ہیں. خصوصاً دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں، خواتین آتی تھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور وہاں جو باتیں ہوتی تھیں وہ سنتی تھیں، ان کی ذہن سازی ہوتی تھی، وہ دین کو اس طرح سیکھا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتی رہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آتی رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں آتی رہی ہیں. بعد میں کسی حکمت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیا، لیکن اس کے لیے سختی نہیں برتی گئی. ہمارے یہاں عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیا گیا، بہت اچھا ہوا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لیکن ان کے لیے تعلیم کا، تبلیغ کا، درس و تدریس کا کوئی نظام نہیں کیا گیا. آپ پردے کے تحت یا یہ سمجھ کر کہ ہمارا معاشرہ گندا ہے، اب ویسے لوگ نہیں رہے، محفوظ نہیں ہے، صحیح ہے. عورت کو کہا بھی گیا کہ وہ گھروں کے اندر ان کی نماز بہتر گھر کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے ہم درس و تدریس کا انتظام تو کر سکتے تھے. اپنے یہاں کوئی ایسا ضابطہ یعنی کوئی ایسا سسٹم تو بنا سکتے تھے کہ عورتوں تک بھی دین کی باتیں پہنچے، دین کا پیغام پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں وہ مساجد کے ماحول میں آ کر سنا کرتی تھی. اور اگر آج ہمارے یہاں پردے کا نظام کر لیا جائے اور پھر ان کے لیے بھی تربیتی اجتماعات کیا جائے تو کیا ہی بہتر ہو اور عمدہ ہو. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب اپنے رشتے کو مساجد سے مضبوط کریں، اور مساجد سے رشتہ مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ان تمام امور کو جو شرعی حدود کے اندر آتے ہیں مساجد کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں. اس مسجد کو محض ایک عبادت خانہ نہ سمجھیں بلکہ اس کو ایک اسلامی چھاؤنی سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنے امور کو یہاں سے حل کرنے کی کوشش کریں. ایک مضبوط نظام، ایک مضبوط سسٹم بنائیں، یہاں سے سارے فیصلے اور ہمارے جو نجی کام ہیں وہ یہاں سے پورے ہوں. ہم اس طرح کا ماحول بنائیں، ورنہ ہوگا کیا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ہم کہیں گے یار ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں، کچھ مہلت دے دو. فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کچھ خیرات کر لوں، کچھ نیکیاں کر لوں، میرا بھی شمار نیکوں میں ہو جائے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
کہ جب وقت آ جاتا ہے تو بھائی اب مہلت نہیں ملتی، تو یہ وقت ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ دعا کریں ہم سب کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا رشتہ مسجد سے مضبوط بلکہ مضبوط تر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے بہت ہی واضح انداز میں بہترین طریقے سے وضاحت کی کہ مسجد کا کردار اور ہمارا اخلاق۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی مختصر انداز میں ان چیزوں کا اگر ہم اپنی مسجد سے شروعات کری جائے تو اس کے بہت ہی اچھے نتائج نکلیں گے، جس کی چھوٹی سی شروعات آپ سبھی لوگوں کے مشورے سے یہاں شروع کی گئی ہے۔